بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، اب جو ہے ہر دل عزیز، خیر الجلیس، خیر الصدیق شیخ ثناء اللہ عمری حفظہ اللہ، وہ شاید جو ہے کوئی ایسے کسی اور ملک کو جانے کا ارادہ کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے ادباً گزارش ہے کہ شیخ سے کچھ تاثرات سنیں گے۔ شیخ ثناء اللہ عمری حفظہ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ محترم علماء کرام، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں اور بچیاں، ابھی جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ مجھے جو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے کچھ تاثراتی کلمات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تاثراتی کلمات رکھنے کی جو وجہ ہے کہ الحمدللہ بلد خیر سے بلد حرم کی طرف ہجرت کا ارادہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس فیصلے کو کامیاب بنائے اور عظیم ترین کامیابیوں سے مجھے نوازے۔ محترم سامعین، آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، تقریباً 18 سال سے زیادہ کا وقفہ کویت میں ہو چکا ہے۔ دینی امور میں یا دنیاوی امور میں بہت سارے تجربات سے گزرا ہوں۔ اگر ان تمام کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں تو شاید یہ رات یا یہ مہینے کافی نہیں ہوں گے، چونکہ یہ ملک، جس ملک سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، یہ ملک جس سے میرے علاوہ میرے بچوں کو بھی محبت ہے، مجھے یقین ہے اس ملک سے آپ تمام کو بھی اتنی ہی محبت ہوگی، اور یہ ملک محبت کرنے کا حقدار بھی ہے، کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت ساری چیزیں دیا ہے۔ اس ملک نے ہمیں عزت دیا ہے، اس ملک نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے، اس ملک نے ہمیں جینے کا وسیلہ دیا ہے۔ لہذا بقول اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں میں اور زیادہ کشادگی پیدا کرے گا۔ اگر ہم ناشکرے بن جائیں گے اور ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بہت دیر نہیں لگتا کہ ناشکروں سے اپنی روزی روٹی کھینچ لیتا ہے۔ محترم سامعین، اس ملک کے بارے میں خاص طور سے وہ لوگ جو اس ملک سے فائنل جاتے ہیں یا پھر چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ان میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے دو قسم کے لوگ۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک کے احسان کو کبھی نہیں بھولتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس ملک سے جانے کے فوراً بعد ہی اس ملک کے احسانات کو بھول جاتے ہیں اور اس ملک کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم حضرات جو اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک سے اپنی پوری زندگی سنوارتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی سنوارتے ہیں، اپنے گھر اور کاروبار کو سجاتے ہیں، وہ لوگ جب اس ملک سے جاتے ہیں تو بہت زیادہ متشدد ہوتے ہیں اور اسلام اور مسلم ممالک کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کے کئی وجوہات ہیں،
کئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس ملک یا پھر مسلم ممالک کے خلاف جو غیر مسلم ہے خاص طور سے وہ اپنے زہر کو اگلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے اپنا مظاہرہ کیا ہے، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اگر خاص طور سے میں خاص طور سے ان لوگوں کی بات کروں گا جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی نیا آدمی آتا ہے، کہ نیا جوان آتا ہے، تو ان کے جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں یہاں کے کلچر کے بارے میں، یہاں کے قوانین کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں اتنی نگیٹیویٹی بھر دیتے ہیں کہ وہ اسی کو سچ سمجھنے لگتا ہے، اور وہ جب یہاں سے جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص نگیٹو خیال رکھتا ہے وہ کبھی یہاں کے کسی اہل سربت سے یا یہاں کے لوگوں سے صحیح طریقے سے تعلقات بھی نہیں رکھا ہوگا، لیکن جب اپنے ملک میں پہنچتا ہے تو یہاں کے لوگوں کے بارے میں وہی نگیٹیویٹی قائم رکھتے ہیں اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی ذہن سازی ہم نے نہیں کی، اس قسم کے لوگوں کے سامنے ہم نے یہاں کے احسانات کو نہیں گنایا، اس ملک کے احسانات کو ہم نے نہیں گنایا۔ یہ ملک ایسا ملک ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف 10 KD ہو تو وہ پورا مہینہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ یہ اس ملک کے احسانات میں سے یہ اس ملک کی امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ کبھی بھوکا اگر 10 KD ہو تو پورا مہینہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ اور اس ملک کے بعض قوانین ایسے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی لوگ بھر پیٹ کھا کر کے سوتے ہیں، صرف اور صرف اس ملک کے قوانین کی وجہ سے۔ لہذا محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم تمام کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس ملک کے جو احسانات ہیں ان کو ہمیشہ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ محترم سامعین، دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں وہ تمام مواقع میسر کیے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت 2-3 آیتیں تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کو طلب کرتے ہیں، اور جو لوگ صرف اور صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں وہ ان کے لیے آخرت میں کوئی اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی، اس دنیا میں ہی اسے وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دنیا میں یہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اچھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا حصہ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ میں یہ باتیں حساب لیے آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک، اپنے اس ملک میں اگر کوئی آدمی اپنا ایمان سنوارنا چاہتا ہے، اس ملک میں اگر کوئی اپنی دنیا سنوارنا چاہتا ہے تو بخوبی سنوار سکتا ہے۔ الحمدللہ اس ملک نے مختلف مقاموں پہ جعلیات کا یا دعوت سینٹر کا جال بچھا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام ان چیزوں سے منسلک ہوں، اور اس قسم کے جو دروس ہوتے ہیں، اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ ہم تمام شامل ہوں، اور اس ایسے پروگراموں کو ہم اپنا پروگرام سمجھ کر کے شامل ہوں۔ وہی طور پر جب میں نے اکثر تاثرات لوگوں کے دیکھیں اس پروگرام سے جانے کے بعد، تو ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے پروگرام میں گئے تھے اور وہاں سے ہم نے کچھ لیا یا کچھ نہیں لیا، یا کسی خاص مقصد سے آتے ہیں۔ نہیں محترم سامعین، اگر اس پروگرام میں آتے ہیں یا یہ تمام پروگرام ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے ہوتے ہیں، اگر اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی خاطر آتے ہیں، تو اس پروگرام میں ضرور آئیے، اور ہم میں کا ہر آدمی، آنے والا ہر آدمی یہاں کا کارکنان ہے، یہاں کا ممبر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دعوت دی گئی اس کے لیے میں بلایا گیا ہوں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس ایسے پروگرام میں ہم خود بھی جائیں، اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ تیسری بات کہ اس ملک میں رہ کر کے ہمیں ایک اور کام کرنے کا جو موقع مل سکتا ہے یا ملتا ہے وہ یہ ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اپنے ممالک میں بھی ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، یہاں بھی اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دیا ہے،
وہ تمام نعمتوں کو ہم بروئے کار لائیں اور جس آدمی کی جیسی مدد کر سکتے ہیں ویسے ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی مالی مدد کی ضرورت ہے تو اسے مالی مدد کریں، کسی کو وقت کی ضرورت ہے تو ہم وقت دیں، کسی کو جان کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ان کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، اس کے جو ثمرات ہیں، خدمت خلق کے جو ثمرات ہیں، میں اپنی ذاتی زندگی پر بھی دیکھا ہوں اور ان لوگوں پہ بھی دیکھا ہوں جنہوں نے اس کو اپنا شعار بنایا، جن کو اپنا اسوہ بنایا ہے، جنہوں نے اس کو اپنایا ہے۔ لہذا میں آپ تمام سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ یہ ملک میں آپ کو سنہرے مواقع ملتے ہیں، یہ ملک میں آپ کو اچھے مواقع ملتے ہیں، وقت کی کثرت ہوتی ہے، لہذا ہم خدمت خلق میں گزاریں، ہم اپنے وقت کو دینی پروگرام میں بتائیں۔ ہم چاہتے ہیں تو ہم اگر چاہیں تو دنیا ہی صرف اور صرف کما کر کے نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے بنیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا بھی دے اچھی طور پر اور آخرت بھی دے اچھی طور پر، آخرت میں بھی اچھا عطا فرما۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے وصیت کرتا ہوں اور آپ تمام کو وصیت کرتا ہوں تقوی کا، جیسا کہ آپ نے تقوی کی اہمیت سنی۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ جدا ہونا چاہوں گا، بہت جلد رخت سفر باندھنا ہے، صدا آ رہی ہے اذان حرم کی۔ محترم سامعین، جزاکم اللہ خیر، تمام اراکین کا اور تمام جملہ ساتھیوں کا اور صدور کا اور ذمہ داران کا جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو آئندہ بھی پھلتا اور پھولتا بنائے اور اس پروگرام سے بے شمار لوگوں کو ہدایت دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، یہ مولانا ثناء اللہ صاحب عمری ہیں اور جب سے مرکز طویت الجالیات قائم ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہندوستان کے علماء اہل حدیث ہیں یہاں کویت میں، ان تمام کو جمع کریں اور ہمارا ان سے تعلق ہو گیا الحمدللہ۔ پہلے دن سے ہی مرکز طویت الجالیات کے ساتھ یہ تھے اور ماشاءاللہ ان کے خطبات، دروس وغیرہ ہوتے رہے، تو مولانا اب یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے جو نانا صاحب تھے وہ میاں صاحب کے شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے، اور آپ کے جو بھائی ہیں عبداللہ مشتاق صاحب سعودی عرب میں، جو کہ سعودی عرب کے میرے خیال سے بریدہ یونیورسٹی میں یا القصیم یونیورسٹی کے میں آپ پروفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ ایک علمی خاندان ہے۔ مولانا بہت اچھا وقت آپ نے ہمارے ساتھ گزارا، اور مجھے مولانا کو کویت سے الوداع کہتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مولانا جو ہمارے مرکز طویت الجالیات کے ایک رکن رکین تھے، تو مولانا ابھی 2 مہینے پہلے جو خطبہ کا جو امتحان ہوتا تھا تو اس کو بھی انہوں نے امتیازی نمبرات سے پاس کیا، لیکن یہ کہ اب وہ جا رہے ہیں، لیکن ہم ان کی یادیں ہمارے دلوں میں رہیں گی اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جہاں بھی رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، اور اللہ رب العالمین ان سے خیر دنیا میں پھیلائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اب مولانا کی ہم لوگ کچھ تکریم کیے ہیں، یوں تو تکریم کے تو آپ محتاج نہیں ہیں، ہمارے طرف سے تکریم ہی تکریم ہے، لیکن پھر بھی جیسا کہ دنیا کا اصول ہے تو مرکز کے طرف سے گفٹ مولانا کو دینا چاہتے ہیں، اور مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ و تولا امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا سے گزارش ہے کہ آپ مولانا کی تکریم کریں، اور ہمارے مرکز طویت الجالیات کے ناظم اعلیٰ مولانا شیخ ابوبکر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔